اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما مسلم لیگ قاف کے رہنما لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آنا چاہے اور اگر وہ ہاؤس میں اپنی میجارٹی شو کر دیں تو جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا. آپ کو پہلے پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک حکومت تھی, وہاں بھی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا سینٹ کے الیکشن میں کہ 27-28 ممبر والے جیت گئے اور 7 ممبر والے ہار گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہر ایک ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ایک سوچ ہے کہ اگر میں ہی وہ کام کروں تو وہ حلال ہے, دوسرا کرے تو وہ حرام. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کام بھی غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہے. دوسری قومیں ہم سے کیوں ڈفرینٹ ہیں, وہ کیوں کامیاب ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم نے جمہوریت جو دیکھی ہے مغرب کی وہ بڑی کامیاب ہے, ہمیں اس کی اقدار جو ہے اپنانی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بات, وہ شخص جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کا 3 ٹرمز وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہے, گلاسگو سٹی کاؤنسلر رہا ہے, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت 1% بھی جو چیزیں وہاں پر مورل ہیں, قانونی ہیں, لیگل ہیں, ان پہ یہاں عمل نہیں کرتی. کیونکہ ابھی وقت ہے ٹکٹیں تقسیم کرنے کا اور ساری پارٹیاں جو ہیں ٹکٹیں دے رہی ہیں. وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے یا وہاں کا وہ جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹکٹ دے دے, بجائے ایسے کہ وہ کہے کہ میں پورے پاکستان کو ٹکٹ میں دوں گا. اس کا ٹکٹ بھی اس حلقے کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر کو ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا. اور یہ برطانیہ کی تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر جان پریسکاٹ جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا, اس کا بیٹا جو تھا وہ سلیکشن میں ہار گیا تھا. وہ اپنے بیٹے کو ڈپٹی پرائم منسٹر ٹکٹ نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو پارٹیوں کو ڈونیشن دیتے ہیں, یہ چیزیں میرے بھائیوں بہت ضروری ہے. اگر آپ میڈیا کے لوگ اس بات کو اجاگر کریں گے کہ یہ جو ہماری بنیادی خرابیاں ہیں یا 75 سال پہ ہم کسی منزل پہ نہیں پہنچ رہے, تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. جب آپ کو وجوہات کا علم ہوگا تو پھر آپ اس کا سلوشن جو ہے وہ نکالیں. وہاں جو پارٹی فنڈز ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کیش کوئی فنڈ نہیں دے سکتا. اگر کوئی کیش فنڈ دے گا, دینے والا بھی گرفتار ہوگا, لینے والا بھی گرفتار ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, یہ پچھلے دنوں چند میں انگلینڈ کی فرسٹ منسٹر ریزائن دیا اپنے عہدے سے, جو کہ بہت پاپولر تھی اور بہت اس کی فالوئنگ تھی, اس لیے کہ اس کے خاوند نے پارٹی فنڈ سے کچھ گھر کی چیز, کوئی وان یا کچھ چیزیں لے لی تھی, جو اس کو گھر جانا پڑا. اور جو اس کا خاوند تھا فرسٹ منسٹر کا, وہ چارج ہوا ہے کہ پارٹی فنڈ کا استعمال غلط کیسے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پارٹی فنڈ جو ہیں جس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں, پارٹیوں کے لیڈر استعمال کرتے ہیں, وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس طریقے سے ٹکٹ چلتے ہیں, جس طریقے سے کیش چلتا ہے, تو جب تک یہ برائیاں ہم اس معاشرے سے ختم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارے ملک میں صحیح جمہوریت نہیں آ سکتی. تو میں نے جس پارٹی میں میں شامل ہوا ہوں, میرا جتنی بھی میری جو ہے خواہش ہے, امبیشن ہے کہ میں برطانیہ کی طرز کی لیبر پارٹی, ریپبلکن پارٹی, ڈیموکریٹ پارٹی, جس طریقے سے دنیا کی پارٹیاں چلتی ہیں اس طریقے سے میں اس پارٹی کو چلانا چاہتا ہوں, جس میں MNA MPs کے جو ٹکٹ ہیں وہ اس علاقے کے جو ممبرز ہیں وہ دیں. مجھے بھی ٹکٹ, جو میں جس حلقے سے الیکشن لڑوں, جو میرے ممبرز ہوں مجھے بھی وہ ٹکٹ دیں. میں وہ جمہوریت جو ہے وہ پارٹی میں لے کے آنا چاہتا ہوں. اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پچھلے دنوں جو ہیں تقسیم ہوئے ہیں. تو میں تحریک انصاف کے بارے میں صرف ایک ہی سینٹنس کہوں گا کہ جو پارٹی اپنے ورکرز کو, اپنے کارکنوں کو, اپنے کینڈیڈیٹس کو انصاف نہیں دے سکتی, وہ ملک میں کیسے انصاف لا سکتی ہے. یہ پارٹی کے ورکرز کو اور برطانیہ سے جو رہنے والے پاکستانی ہیں یا پاکستان میں ہیں, یہ ٹکٹ ڈسٹریبیوشن سے انہیں بہت کچھ لرن کرنا چاہیے. جب میں پارٹی میں تھا تو میری ایک ہی کمپین تھی پارٹی میں کہ صاحب
ہم جو ٹکٹ پارٹی کے دیتے ہیں ہمیں 6 مہینے 1 سال پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا پارٹی کا امیدوار کیوں ہوگا. آپ 5 لوگوں کو 10 لوگوں کو ایک حلقے میں وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے اور پھر ان بیچاروں کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے, وہ اپنے پوسٹر لگاتے ہیں کہ میں امیدوار ہوں, آخری دن ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر صحیح اس ملک میں جمہوریت لانی ہے تو ہمیں اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لے کے آنی پڑے گی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ یہ پاکستان کی واحد جماعت ہوگی جو انشاءاللہ نچلے لیول سے ممبرشپ کر کے اوپرے لیول پہ اپنے عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے. ہمارے پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نے اس لیے بھی شمولیت اختیار کی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب, شافع حسین صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, صالح حسین ہیں, لیکن کم از کم مجھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ایک شخص نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ جی شافع حسین نے سیاست سے وہ تجارت سمجھتا ہے اور اس سے پیسہ کمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے. میں بھی 5.5 سال گورنر پنجاب رہا ہوں, ملک کے سب کے صوبے کا. میں کسی وقت بھی کسی پلیٹ فارم پہ بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی دینے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ ہم نے سیاست کو ہمیشہ عبادت سمجھ کے کیا. اب میں آتا ہوں پریزنٹ سچویشن کی طرف. ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ریکنسلیشن پہ بلیو کرتے ہیں, ہم سیاسی پارٹیوں کو جوڑنے میں بلیو کرتے ہیں, ہم سیاسی مذاکرات کرنے میں یقین رکھتے ہیں, اور یہی انسٹرکشن چودھری شجاعت صاحب نے مجھے کل رات بھی ٹیلی فون پہ دی ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے لیے تمام پارٹیوں کو راضی کرنا ہے, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہے تاکہ ہم متفقہ طور پر فیصلہ کریں کہ پاکستان میں الیکشن ایک دن ہونے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 2/3 عوام نے عمران خان کے اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے. غالب پول آپ دیکھیں, یہ جو فیصلہ ہے کہ ایک دن ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ بھئی ہمارے استعفے قبول کرو, کیوں نہیں کرتے اسپیکر صاحب, پھر ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں جی ہمارے استعفے قبول کیوں کیے ہیں, وہ بھئی سوچ سمجھ کے پہلے فیصلہ کرو. پھر کہتے ہو جی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی میجارٹی جو تھی پارلیمنٹیرینز کی وہ قطعی طور پر نیشنل اسمبلی سے استعفے نہیں دینا چاہتی تھی. پارلیمنٹیرین کی میجارٹی جو ہے پنجاب میں اور KPK میں اسمبلیاں نہیں توڑنی جاتی تھی. اور پھر یہ کہا جاتا ہے, جو میں نے بہت سی باتوں پہ سرپرائز ہوا ہوں, لیکن جو سب سے ہٹ سرپرائز ہے میرے لیے کہ میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ اسمبلیاں جو ہیں تیڑی. باجوہ صاحب تو 6 مہینے پہلے چلے گئے نا گھر. پھر کہتے ہیں کہ جی میں 3 سال ایکسٹینشن دے کے غلطی کی, چلو ہو گئی. پھر پریزیڈنٹ کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک اور انسٹرکشن میں آپ کو آفر کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اب بھی اگر آپ ان کے مشورے مان رہے ہیں تو پھر ان کو میر جعفر, میر سعد غدار کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو نا جی, مجھے اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے, ایک دفعہ دیا ہے, میں دوسری دفعہ اس سے ٹیلی فون پہ بات بھی نہیں کروں گا. کچھ آ کے میری حکومت اس نے توڑی ہے, مجھے گھر اس نے بھیجا ہے, میرے خلاف سازش اس نے امریکہ سے کروائی ہے, اور میں پھر اس کے مشورے مانوں. کم از کم یہ بات میری سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آئی ہے. تو میں تحریک انصاف سے بھی اپیل کروں گا, میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں, پاکستان کی بقا کے لیے, اگر اور کچھ خیال نہیں تو پاکستان کے غریب عوام کے لیے جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے کریں اور فیصلہ کریں کہ کب الیکشن ہونے ہیں, رولز آف دی گیم کیا ہوں گے, پھر اور امپارشل جو ہے الیکشن ہوں گے, اور انشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے مذاکرات کے لیے ساری چیزوں کو سپورٹ کرے. دوسری میں معیشت کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ PDM والے کہتے ہیں جی 3.5 سال میں عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی معیشت کو یہ PDM بڑی ٹھیک چل رہی تھی, فلائی کر رہی تھی, اور انہوں نے PDM والوں نے آ کے ملک کو تباہ کر دیا. بھئی ایک تو سیاسی بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے, اور میں اس بات پہ پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں کہ ہم نے ملک کو جس حالت تک پہنچایا ہے
اس میں ہم سب نے حصہ ڈالا ہے، چاہے ایک پارٹی، سیاسی پارٹیاں بھی اس کی ذمہ دار ہیں، اس کی بیوروکریسی بھی ذمہ دار ہے، اس میں ہماری جوڈیشری نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اس نے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل کریں، اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے فیصلے کریں، اور سیاستدانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سیاسی فیصلے عدالتوں سے نہ کروائیں، اور عدالتوں کو میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سیاسی فیصلے نہ کریں، اس لیے کہ آپ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ کریں گے تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ معیشت کو جس حالت تک پہنچایا ہے آپ سب جانتے ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو جب میں پنجاب کا گورنر تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ کڑی شرائط پہ کر رہے ہیں معاہدہ IMF کے پاس، ہر چیز ان کو آپ لکھ کے دے رہے ہیں، یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اس وقت میری گورنری جا سکتی تھی، اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے کرٹیسائز کیا کہ میں حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو تنقید کر بھئی پہلے معاہدہ کر دیو، پھر توڑ دیو، پھر معاہدہ کر دیو، پھر توڑ دیو، کون یقین کرے گا آپ کا دنیا میں؟ شیخ حفیظ صاحب نے معاہدہ کیا، شوکت ترین نے آ کے توڑ دیا، شوکت ترین نے خود معاہدہ کیا، خود توڑ دیا، پھر مفتاح صاحب نے کیا تو ڈار صاحب نے کہا کہ جی نہیں میں اپنا جو ہے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں۔ وہ بھئی اکھاں چکھاں ڈال کے گل نہیں، یہ اپنے معاملہ اس مصیبت چو ڈپلومیسی اختیار کرو۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے سنگل ہینڈڈ پاکستان کے لیے 2013 میں GSP+ لے کے آیا تھا۔ 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو میں ملا تھا، لابی کیا تھا، اور پاکستان کو GSP+ ملا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ماشاءاللہ $20 بلین کا فائدہ ہوا ہے۔ آج بھی وہاں پر میرے لوگ جو ہیں یا ہمارے دوست جو ہیں MEP وہ لابی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اگلے سال کے لیے بھی 10 سال کے لیے بھی ہمیں یہ جو ہے GSP+ ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ ڈیبیٹ پہ جانے کے لیے تیار ہوں، آئیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں، میں بتاتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے پچھلے 30 سالوں میں، 25 سالوں میں۔ باجوہ صاحب کے کہنے پر اسمبلی توڑنے کا بیان میرے لیے سب سے بڑا سرپرائز ہے۔ PDM عمران خان اور عمران خان PDM پر معیشت کی تباہی کا الزام لگاتے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ ق کے رہنما اور سابق